دوستو، ناراضگی ختم کرنے میں دیر نہ کیا کریں۔ ممکن ہے جسے آپ ناراض سمجھتے ہیں، کیا پتہ وہ آپ کے انتظار میں ہو۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہیں۔ اگر انسان کی خوبصورتی کی پیمائش کرنا مقصد ہو تو اس کے خوبصورت اعمال کا جائزہ لیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے خوشبو آئے تو مثبت انداز اپنائیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ حقیقی وفادار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر بے وفائی کرنے کے تمام موقعوں کو ضائع کر دے۔ دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ آسانیاں بانٹیں اور دھڑکتے دلوں کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ اس طرح یاد آتے رہتے ہیں جس طرح بہار کے موسم میں کھلا گلاب، جو ہر طرف اپنی یاد کی خوشبو بکھیرتا رہتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ رب کی پناہ میں ہوتا ہے۔ سنو، باتیں تو بہت ساری ہیں، باری ہے عمل کی، کر کے دکھاؤ۔ اب لفظوں سے کام نہیں چلے گا، عشق ہے تو کر کے دکھاؤ۔ اپنے دوست کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے پردہ رکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ علم اور زندگی کی حقیقتیں کتابوں میں نہیں بلکہ ان تجربات میں ہیں جن کو آپ نے حاصل کیا۔ جو الفاظ آپ کہہ دیتے ہیں پھر وہ الفاظ آپ کے نہیں رہتے، دنیا اس کو آپ کے لیے یا آپ کے خلاف حوالہ بنا لیتی ہے۔ ایک دوسرے سے شکایتیں نہ کیا کریں، کیونکہ اپنی جگہ پر ہر شخص ٹھیک ہوتا ہے جو جیسے جی رہا ہے جینے دیں۔ کبھی کبھی ہار مان لینا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ ہار مان لینا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ لوگ محبت کو بس ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، محبت تو خدائی طاقت ہے۔ صبر اور خوبصورت لمحات کی بہت گہری دوستی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں تکیے پر آتا ہے۔ اور پتہ ہے دوستو، اللہ اگلے ہی لمحے تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ اس لیے کبھی دعا کرنا نہ چھوڑنا، نا امید نہ ہونا کبھی۔ اپنے کام سے کام رکھیں، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنے ہی خوش رہیں گے۔ ہر بار قسمت نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان کھیل جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور اللہ پر مکمل یقین رکھیں۔ مستقبل ان کا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے کے بعد ہی آتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو چھپے ہوئے نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ فکر نہ کریں کہ کوئی اب آپ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کسی دوسرے کے لیے اچھا بننے سے بہتر ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے لیے اچھا بن جائیں تو سب اچھا ہے۔ اخلاق کی بلندی کا پہلا قدم دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا سمجھنا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ زندگی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہمیں بہترین ہونا چاہیے، ہمیں بس بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں ہی عقل مندی ہے۔ بعض مرتبہ سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب سمندر خاموش ہو تو گہرائی سے مذاق نہیں کیا کرتے۔ زندگی صرف ایک مسکراہٹ کی محتاج ہے۔ کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ ایک ایک کو روک کر بولیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ اللہ کی ذات کامل ہے، اور اس کامل کی محبت روح کو مکمل کرتی ہے۔ کبھی کبھی الفاظ بھی چپ ہو جاتے ہیں اور پھر صرف چہرہ بولتا ہے۔ رابطے بحال کریں، کیونکہ صرف رب کریم ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ لوگوں سے یہ امید مت رکھو، نیک اور ایماندار انسان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ کچھ دل آزاریاں قرض ہوتی ہیں جنہیں سود سمیت لوٹانا پڑتا ہے۔
سب اچھے ہیں ایسا سوچنا ضروری ہے۔ محسوس کریں اور یقین کریں، اگلے ہی لمحے آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوگی اور اطمینان بھی۔ ہمدرد کوئی نہیں بنتا، سر درد بننے کے لیے سب تیار ہیں۔ ہمدرد بنے تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے درد ہو۔ شخصیت ایسی رکھیں کہ جو چھوڑ جائے وہ پچھتائے، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو۔ اور تجربہ یہ ہے کہ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، پر یہ بات کوئی ہی سمجھ پاتا ہے۔ ہم غفلتیں کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر دکھ نہ ہونے کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ چاہتے رہنا ہی تو اصل چاہت ہے۔ غور و فکر کیا کریں، منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ انسان کی زبان اس کی زندگی کی لگام ہے، یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کو کس طرف موڑتا ہے۔ ایک وہ تھا، ایک وہ ہے، جو ہے وہی سچ ہے۔ محبت کی تاثیر بنا بات کیے اور بن دیکھے بھی پہنچتی ہے۔ ہمارے اندر کے شور میں کچھ آوازیں دبی ہوتی ہیں، ان آوازوں کو سننے کے لیے کچھ لمحات خاموشی کے بھی گزارنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ دبی ہوئی آوازیں آپ کو خود سے روشناس کرا دیں، آپ کی پہچان کرا دیں۔ ہم سب اپنی پہچان تو خوب کرواتے ہیں، پر اصل پہچان تو وقت کرواتا ہے، اور جیسا وقت آپ نے گزارا ہوگا آپ کی پہچان بھی ویسی ہی لکھی جائے گی۔ صبر کرنا بھی دعا کرنا بھی ہے، اور جس نے دعا اس یقین سے مانگی کہ قبول ہوگی تو یقین رکھیں کہ ضرور قبول ہوگی۔ لہجوں میں نرمی اور شفقت رکھا کریں، کچھ لوگ انہی لہجوں کے ترسے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں دلوں میں لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کی نعمتیں اور جنت کی رحمتیں ایک ساتھ مانگتے ہیں، پر وفاداری اس کی شرط ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے رب تعالیٰ اسے عزت دے دیتا ہے۔ ہم اس وقت عزت دار اور باوقار ہو جائیں گے جب ہمارے پاؤں ہماری چادر کے مطابق پھیلنے لگیں گے اور ہم اپنے وسائل کے مطابق جینا سیکھ لیں گے۔ خاموشی وہ خزانہ ہے جس میں ہر کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ خواب پسند ہیں مجھے، اکثر وہیں ملاقات ہوتی ہے ہماری۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی ذات کی نفی کر دینا درویشی ہے، اور اپنی ذات کو اجاگر کرنا خود غرضی ہے۔ اپنی ذات سے فائدہ دینا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ چھوٹی سوچ اور چھوٹی چیز ہمیشہ اچھلتی زیادہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے غلط رویے، سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ جب لوگ مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے۔ اور دوستو یاد رکھنا، کسی کے وقت پر کبھی مت ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ بعض مرتبہ کوئی ہماری خاموشی کا بھی حقدار نہیں ہوتا، اور ہم اسے احساس کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ شاید یہ مشکل ہو، مگر کبھی کبھی اپنے آپ کا مطالعہ اور تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ حقیقی عشق میں نہ رسوائی ہے نہ تنہائی ہے، ہر چیز راہی، ہر شے مسافر۔ غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ معجزے صبر کا پھل ہیں، اور پھر الفاظ اور اس کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ سفر میں عین ممکن ہے کہ ہم خود کو چھوڑ دیں یا کھو دیں، پر دعائیں کرنے والوں کا سہارا موجود ہوتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے واپس مانگ لیتے ہیں۔ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ نفرتوں کو جلا دیجیے اور خود کو راکھ ہونے سے بچا لیجیے۔ سب کا احساس کرنے والے لوگ جب خدا سے اپنی باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ حادثوں کا انتظار کیا جائے، لہٰذا لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے حکموں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ کیا شکر کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اللہ نے پورے حواس کے ساتھ نماز میں ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے دیا؟
ایسا شخص بہت خوش نصیب ہے جو اللہ کے حضور پیش ہوا ہو۔ چاہنے اور چاہے جانے کی آس میں کچھ لوگ فنا ہو جاتے ہیں، پر حاصل اور وصول اسی کو ہوتا ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ نماز تو ہر کوئی قائم کر لیتا ہے، پر پڑھتا کوئی ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی خاص عنایت اور رحم ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، پھر سکون یہ سوچ کر ملتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ کچھ لوگ چاند کی طرح ہوتے ہیں، ان میں نور بھی ہوتا ہے، غرور بھی ہوتا ہے، اور وہ دور بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ضبط اور صبر کی سیڑھیاں چڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں، پر ایک دلاسا، ایک پیار بھرا میٹھا بول ان کو سیڑھیوں سے گرا دیتا ہے، اور یہ گرنا وہ واحد گرنا ہے جس سے چوٹ نہیں لگتی۔ زمین پر رہنا ہواؤں میں اڑنے سے بہتر ہے۔ اپنی اندرونی اور روحانی خوبصورتی کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے چہرے پر جھلکتی ہیں۔ آپ کا اندر آپ کے چہرے پر واضح یعنی صاف ظاہر ہوتا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ خود کو پڑھنے کے مرحلوں میں ہوں، اب تک بس اتنا جانا کہ خاک ہوں میں۔ بعض مسکراہٹیں بہت خاموش ہوتی ہیں، شور تو بس آنکھوں کی نمی میں ہوتا ہے۔ انصاف مانگا یا دیا نہیں جاتا، انصاف تو کیا جاتا ہے۔ زندگی کو کوئی مقصد اور مطلب دینا ہی زندگی کا اصل مطلب ہے۔ کسی کی معصوم ہنسی کے پیچھے درد کو محسوس کرنا سیکھیں۔ لوگ ہنس ہنس کر خود کو سزا بھی دیتے ہیں۔ محبوب پر زیادہ تحقیق کرنے والے لوگ اکثر اپنے محبوب کو کھو بیٹھتے ہیں۔ محبت کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی حقیقت کو جان لینے والی بن جاتی ہیں۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہیں اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ آپ کا اپنے قریبی رشتوں کو یہ یقین دلانا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے کندھے پر تھپکی دینا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، سب سے بڑی خوشی اور نیکی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے۔ لہٰذا اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر راہ پر گامزن ہو سکے۔ انسان کا موجودہ قدم اگلے قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کو اپنے غلط رویے میں لپیٹا نہ کریں، کیونکہ اچھائی اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے اور برائی آپ کے نفس کی مرہون منت ہے۔ جو زبان چاقو چھریاں تیز کرتی ہو، وہ زبان ایک دن اپنے ہی چاقو سے کٹ جاتی ہے۔ لہٰذا زبان کو اتنا ہی تیز رکھیں جتنا آپ اس کا حساب دے سکتے ہیں۔ محبت کرنے والا کبھی خود نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے یا سچ میں محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو وہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ محبت کا درجہ کیا ہے۔ محبت میں اگر ایمانداری ہو تو وہ ہر پل گلاب کے پھول کی طرح مہکتی رہتی ہے۔ آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کے اندر کی تبدیلی ہے۔ چیزوں کو اور انسانی رویوں کو روایتی انداز سے ہٹ کر الگ نقطہ نظر سے دیکھیں۔ جو تبدیلی محسوس کریں اس کو قبول کر لیں۔ زندگی کو محسوس کروائیں کہ آپ بھی ہیں، اس طرح آپ کے ساتھ جڑے لوگ بھی بہتر محسوس کریں گے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کامیاب صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان کر صحیح فیصلے کر لیتا ہے۔ جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ روز صبح زندہ ہوتے ہیں اور رات کو مر جاتے ہیں۔ لہٰذا خواب دیکھیں اور اپنی منزل کا تعین کریں۔ کچھ ایسا کر جائیں کہ دنیا آپ کو اچھے لفظوں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ بظاہر آزاد لگنے والے لوگ یادوں کی قید میں ہوتے ہیں،
اور ایسے لوگ آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا سکون انہی یادوں سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی قیمت معلوم ہونی چاہیے، اور اسے کہاں کس کے پاس اور کب رکھنا ہے، کب علیحدہ کرنا ہے، یہ چیز آپ کی کمائی ہے، اس لیے یہ سب جاننا آپ پر لازم ہے۔ زندگی سے ایک چیز یہ بھی سیکھی ہے کہ چاہے جتنی تکلیف ہو، اپنا دکھ صرف اپنے تک ہی رکھو اور رب سے دوستی کر لو، اور پھر دیکھنا دکھ سکھ میں کیسے بدلتے ہیں۔ لوگ اگر کچھ سنائیں تو سن لیا کریں، کیونکہ آج کل سنانے والے تو بہت ملتے ہیں پر سننے والے بہت کم ہیں۔ کسی کا دکھ سکھ سننے سے بڑا صدقہ آج کل کوئی نہیں۔ ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی اپنے آپ کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا ہے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی صاف نیت آپ کے رشتوں میں لمبی عمر قائم کرتی ہے۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے، اگر بلا فرق سب کے لیے کھلنے لگیں تو وہ عزت دار نہیں رہتے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہاں خالی جگہیں پر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ مخلص بن جاؤ، تمہارا بھی ایک مقام ہوگا۔ جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ ہم سب کچھ رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتے۔ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے کام نہیں کرتے۔ ہر کسی کے بنتے ہیں، اللہ کے نہیں بنتے۔ اللہ کا بن کر دیکھ، ساری کائنات تیری ہے۔ جو بے عقل ہے وہ بے ادب ہے، اور جو ہمت نہیں رکھتا وہ جواں مردی نہیں رکھتا، اور جو بے دین ہے وہ بے حیا ہے۔ شکر کر کے سویا کرو اللہ کی بے شمار نعمتوں کا، اور توبہ کر کے سویا کرو۔ اللہ صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ غربت بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو زمین پر چلنا سکھاتی ہے۔ بہت بڑا خزانہ ہدایت کو پا لینا ہے یا سچائی تک پہنچنا ہے۔ بردباری غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، جبکہ سخت رویہ اس کے شعلوں کو بھڑکا دیتا ہے۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل جلتا رہتا ہے۔ مومن ادب کرنے والا اور سمجھدار ہوتا ہے، اس کی خاموشی فکر اور اس کی باتیں حکمت سے بھری ہوتی ہیں۔ جو شخص غریب نہیں لیکن غربت کا اظہار کرتا ہے وہ غریب ہو بھی جاتا ہے۔ تمہاری جانوں کی قیمت مقرر کی گئی ہے اور وہ جنت ہے، لہٰذا اپنی جان کو جنت کے سوا کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے کوئی عمل نہیں کرتے۔ بھائی چارہ یہ ہے کہ مشکل اور آسانی میں وفا کی جائے۔ جو جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی سچی بات بھی قبول نہیں کی جاتی۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لہذا جب تمہیں یہ حاصل ہو جائے تو انہیں دعا میں استعمال کرو۔ سچائی تمہیں عزت دے گی اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا اگرچہ تم اس سے مطمئن ہو۔ جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔ نقصان میں وہ ہے جس شخص نے اپنی عمر ضائع کر دی، اور قابل رشک ہے وہ شخص جس نے اپنی عمر کو اللہ کی اطاعت میں بسر کیا۔ یقین رکھنے والا اپنے نفس پر سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ جو واقعی بات کرنا جانتے ہیں وہ اکثر خاموش رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم ہر دولت مند اور ہر طاقتور کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کردار کے لحاظ سے کتنا ہی گھٹیا ترین ہی کیوں نہ ہو۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بری باتوں پر فخر کرتا ہے۔ زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ قرآن کریم سے اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو اور مصیبتوں میں اس سے مدد لو۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا بڑی کامیابی ہے۔ حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنا کوئی خوبی نہیں ہے۔
جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ موج کرنے والے ذہین لوگ ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور محنت و کوشش کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ انہیں نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ جس نے غم اور سختی کا مزہ نہ چکھا ہو، نیکی اور احسان پھر اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جو خدا سے توفیق مانگے مگر تلاش نہ کرے، وہ اپنے آپ کا مذاق خود اڑاتا ہے۔ انسان صبر کا دامن چھوڑ کر خود کو حلال سے محروم کر لیتا ہے، جبکہ اس کو ملنا وہی ہے جو خدا نے اس کے لیے لکھا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا دامن چھوڑ دینا تمام محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے یہاں سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ اپنی عادتوں کو بدلو تاکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آسانی ہو جائے۔ خبردار، کسی بھی دشمن کو معمولی نہ سمجھنا، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو، کیونکہ وہ تمہاری بھی قدر نہیں کرے گا۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے جھوٹوں کو بھولنے کی بیماری دے کر نقصان پہنچا دیا ہے۔ ہٹ دھرمی اپنے سوار کو اندھے منہ گرا دیتی ہے۔ جب تک مومن گناہ سے باہر نہیں ہوتا وہ رنج اور غم میں رہتا ہے۔ عقل مند کے لیے لازم ہے کہ وہ جاہل سے اس طرح مخاطب ہو جیسے طبیب مریض کو مخاطب کرتا ہے۔ خوش فہمی میں رہنے والا عقل مند انسان پیچھے رہ جاتا ہے اور تلاش و کوشش کرنے والا کمال کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جاہل کا غصہ اس کی باتوں میں اور عقل مند کا غصہ اس کے کاموں میں ہوتا ہے۔ جو خدا کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کی عقل نورانی ہو جاتی ہے۔ دنیا عقلوں کا میدان جنگ ہے۔ عقل کا ٹھکانہ دماغ ہے، سختی اور نرمی یہ دل میں ہوتی ہے۔ حد سے آگے بڑھنا ہلاکت ہے اور اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا برائی کی وجہ ہے۔ جب تک ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے لوگ ہی کرتے رہیں گے۔ بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اسی کے لیے عمل بھی کرو۔ سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جو نیک کاموں کی طرف جلدی آتا ہے۔ ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے، تو ٹھیک بات بھی یہی ہے کہ کسی کے چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں کے دین کے بارے میں تجسس نہ کرو، چھان بین میں نہ لگے رہو، ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ سب سے مشکل کام سب سے بہتر لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ یاد رہتے ہی ہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی چیز نہیں اتارتی۔ اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا،
کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا، اس نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں۔ اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ درگزر سے کام لینا بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ برے آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں غلط کام اور فحاشی اور گندے کام کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں نہ ڈال دے۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رہتا ہے، جس سے اسے موت کی موجودگی نظر ہی نہیں آتی۔ زندگی میں زیادہ رشتے ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ خواہش ان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ برداشت کرنے سے لوگ تمہارے مددگار ہو جائیں گے، اور زیادہ برداشت کرنے سے تمہیں شرافت اور عزت حاصل ہوگی۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہوتی ہیں تبھی انسان فضول کاموں میں لگ جاتا ہے۔ صدا دینے کے لیے آواز کا جاندار ہونا ضروری ہے، اور آواز تبھی دوسروں کے کانوں تک پہنچتی ہے جب آپ ان کو پکاریں۔ لوٹ کر دیکھنا یا نہ دیکھنا جانے والے کی مرضی ہے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ بعض مرتبہ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ یہ دنیا اس لیے بری نہیں کہ یہاں برے لوگ زیادہ ہیں، بلکہ اس لیے بری ہے کہ یہاں اچھے لوگ خاموش ہیں۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے۔ تو قاصر پر نہیں، قادر پر بھروسہ رکھو۔ زندگی کو آسان بنانا ہے تو دو باتوں پر عمل کرو: اپنے آپ میں خوش رہنا اور کسی سے امید نہ رکھنا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی بہترین سہارا بنتے ہیں۔ حوصلہ باز مرتبہ انسان کو بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم اور حیا پر ضرب لگاتا ہے، تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکیں۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو پھر الفاظ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، مگر اسے اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔ ہار جانا شکست نہیں، اصولوں کا سودا کرنا، اپنے کردار سے گر جانا اور بک جانا، یہ بدترین شکست ہے۔ دنیا میں آج تک سب سے زیادہ کڑوی اور کھاری چیز کسی کے دل کو دکھا دینے والا لہجہ ہے۔ بہادر مر جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، اور زندگی خوش بے وقوفوں سے بھری ہوتی ہے۔ جو چیز حاصل نہیں اس کی تمنا خود کی ذات کے ساتھ وہ ضد ہے جس میں انسان ہر وقت اپنی ہار کا دکھ مناتا ہے۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے ختم نہیں ہوتے، بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ سونے کے برتن میں زہر کھلائیں، جینا کسی پہ بوجھ کر دیں، اپنی کڑواہٹ کسی اور کی رگوں میں انڈیل دیں، اور پھر کہیں کہ محبت ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی حیثیت کا علم ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے یا فوراً ہلاک ہو جائے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ انسان تو مٹی کے ذرے سے بھی بے حیثیت ہے۔
تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا ہمسفر کوئی نہیں۔ عبادت کا وہ تصور انتہائی محدود ہے جس میں نیکی صرف مسجد تک ہو۔ دیانتدار انسان کے لیے تو گھر اور دفتر بھی عبادت کی جگہیں ہیں۔ جو انسان ہماری نگاہ میں کانٹا بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کی آنکھوں کا تارا ہے۔ عقیدتوں اور محبتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز دے تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں سے شروعات کرے۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے سامنے جھکنے سے ملتی ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلد مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد بھی نہیں کرواتا اور اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ کامیابی اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا، سارے زمانے کو ہم نے پرکھ دیکھا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائے لیکن رب نہیں ملتا۔ حکمت بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم چاہو کہ وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور ایک بڑے اور عظیم درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ بچے خوشیاں بانٹنے والی مخلوق ہیں۔ دل جیتنے کے فن پر اگر دسترس نہ ہو، دکھتی رگوں کو چھیڑنا دانشوری نہیں۔ اگر ہم نیکی کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ خوشی خوشی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ دیکھو، شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کس لیے مست تھا؟ وہ صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہے یا قابیل۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ کسی کے ماضی پر اس کو ذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔
سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہوں کو جانتا ہو پھر بھی وہی گناہ کرے۔ جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ اے اللہ، رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، ہمیں بہترین عزت، بہترین رزق، بہترین صحت عطا فرما۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ اللہ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بڑی انمول نعمت ہے۔ جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا، گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کو کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے یہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آزمائش بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو نقصان میں نہیں ڈالتی۔ زبان پر شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، جس کے حق میں بھی وہ کر ڈالے۔ کسی کو در دیا اپنا، کسی کو در بدر رکھا۔ رونا بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، رونا بڑی عزت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو۔ کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف مخلوق سے محبت نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اللہ کی حکم کی پناہ میں رہا جائے۔ کسی کی رضا کی خاطر اپنی خوشی سے قربان کر دینا عشق ہے۔ بہت ساری دنیا کما لینے والے کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عظیم بھی ہو۔ عظیم وہ ہوگا جس نے پہلے خوبیاں کمائی ہوں گی۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اچھے اخلاق رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہے۔ توبہ انسان کو ناپاکیوں اور میل سے پاک کرتی ہے۔ تعلیم نام کے لیے جاری رکھنا اور ایسے نمونے تیار کرنا جن سے کوئی شخص تربیت نہ پا سکے بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ پہلی بڑی عبادت علم ہے تو دوسری بڑی عبادت احساس ہے۔ یہ وہ بڑی عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے باقی عبادتیں وجود میں آتی ہیں۔ عبادات اگر زندگی میں اثر نہیں ڈال رہی تو عبادت پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ دوسرے کے عقیدے کا احترام آپ کے ساتھ آپ کے عقیدے کا قد بھی بلند کر دیتا ہے۔ زندگی میں وہ واحد چیز جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے وہ عمل ہے۔ عاجزی تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنے اندر کی 10 برائیاں یاد آ جائیں۔ نجات اسی میں ہے کہ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ جانور جتنا بھوکا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بے قابو ہوتا جاتا ہے، لیکن انسان کا پیٹ جتنا بھرتا ہے یہ اتنا آپے سے باہر ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔
تم کو خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہتا، بس حق یہی ہے کہ تم بھی خدا سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ کامیابی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو حقیقت میں آپ کی کامیابی سے خوش ہو۔ کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں اسے رہنمائی مل سکے۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ برائی کو برائی سے دور کرنا اگرچہ صحیح بات ہے، مگر برائی کو خیر سے دور کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علم و حکمت کی باتیں جسے بے مقصد معلوم ہو وہ انتہائی بے مقصد انسان ہے۔ دنیا میں رہنے سے نہیں ڈرنا، دنیا میں غرق یعنی ڈوب جانے سے ڈرو۔ شورش زدہ ذہن ہے، شعلے بھرے دہن میں ایک قوم کب بنیں گے بکھرے ہوئے قبیلے۔ دل کی نرمی، بیداری روح اور حق کی پہچان کی علامت ہے۔ بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معنی کو تلاش کرے۔ بشر کی ساری جد و جہد انسان بننے کی جد و جہد ہے۔ آج کے جوانوں کو صرف سننے کا اصول بتایا جاتا ہے، سوچنے کا نہیں، کیونکہ جب جوان سوچنے لگتے ہیں تو پھر سارے بت توڑ دیتے ہیں۔ کسی کا حق اپنے ذمے لے کر اس دنیا سے نہ جاؤ۔ آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ، بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شیوا اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ دنیا کے لیے یہی عیب کافی ہے کہ یہ وفا نہیں کرتی۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف ہی سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کے کرنے والے کو مایوسی ہی ملتی ہے۔ گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں وہ زبان سے اس خوف کا اعتراف کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ وہ وہی ہوتا ہے کیونکہ ورنہ حساب کون رکھتا۔ وہی منظوری اور نامنظوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے، اور اس کا ایک وقت میں ہر جگہ ہونا ہی اس کے رب ہونے کا ثبوت ہے۔ برے انسان میں کوئی اچھی بات دیکھو تو فوراً دھوکے میں نہ آ جانا، اور شریف انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرنے لگنا۔ اگر اللہ کو معذرت یعنی معافی کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے۔ ابن آدم، کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ شہنشاہیت بالآخر اللہ ہی کی ہے۔ تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں۔ قیامت کے دن سب رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے وہ زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔